شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ تمام قسم کی ہر تعریف رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو اس مبارک مہینے میں عبادتوں کی توفیق بخشی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کی جمع عبادتوں کو قبول فرمائے۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آیت الکرسی کی تفسیر آپ کے سامنے مختصراً پیش کی گئی تھی۔ کل ہم نے آپ کے سامنے آیت الکرسی کی فضیلت بیان فرمائی۔ آیت الکرسی کی بہت ساری فضیلتیں، ان میں سے کوئی ایک فضیلت جی آیت الکرسی کی ایک فضیلت کوئی بتائے جی۔ اس کے پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے جی۔ اور ایک، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روکتی سوائے موت کی۔ کل ہم نے اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ وہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتے ہیں ان سے 4 سوال کرنے کا حکم دیا تھا۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتے ہیں ان کے شرک کو برا ثابت کرنے اور توحید کی اچھائی کو بیان کرنے کے لیے ان سے 4 سوال کیے جانے چاہیے تھے۔ وہ 4 سوال یاد ہیں جی؟ معبودان باطلہ کے سونے کا وقت کیا ہے جی؟ کتنے فاصلے سے سنتے ہیں؟ کتنی زبانوں کے مالک ہے؟ اور ایک ساتھ کتنوں کا سنتے ہیں؟ بہت بڑی بات تھی یہ۔ اسی تفسیر کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لہو ما فی السماوات والارض، اللہ وہ ہے جو زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ یہ زمین اللہ کی ہے، یہ آسمان اللہ کا ہے، یہ سورج ستارے چاند سیارے سارے کے سارے اللہ کے ہیں۔ دنیا میں جتنے درخت ہیں سارے درختوں کا مالک اللہ ہے۔ ہم جس گھر میں رہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں وہ زمین ہماری اپنی ہے، نہیں، اللہ کی زمین ہے۔ اللہ نے کہا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب میرا ہے، کسی اور کا کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ کتاب جس کو میں نے خریدا ہے لیکن بذات خود یہ میری نہیں ہے، اس کا مالک اللہ ہے، حقیقتاً اللہ ہے، کیونکہ جو جس کا مالک ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے۔ اللہ ہر چیز کا مالک ہے۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اس کا مالک ہے، سورج کا، چاند کا، ستاروں کا، انسانوں کا، جانوروں کا، حیوانوں کا، نباتات کا، چرندوں کا، پرندوں کا، گھڑی کا، ہر چیز کا مالک، علی کل شیء، ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ھذا خلق اللہ، یہ سب اللہ نے بنایا۔ اللہ سوال کر رہا ہے، اللہ کا بڑا پیارا سوال ہے۔ اللہ پوچھ رہا ہے فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اے لوگو جس اللہ کو چھوڑ کر تم غیروں کی عبادت کرتے ہو بتاؤ انہوں نے کیا بنایا۔ اللہ پوچھ رہا ہے تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو ان لوگوں نے کیا بنایا؟ سورج بنایا، چاند بنایا؟ نہیں بنایا، یہ سب کچھ اللہ نے بنایا۔ اللہ کہتا ہے ھذا خلق اللہ، یہ سب میں نے بنایا، تم کو بھی میں نے بنایا، یہ ساری کی ساری تخلیق اللہ کی ہے، بتاؤ اوروں نے کیا بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، ہر شے کا مالک ہے، اس کی ملکیت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اللہ جو مالک ہے وہ جیسے چاہے ملکیت کرے، جیسے چاہے بادشاہت کرے، اس کی بادشاہت میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک بادشاہ ہے، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ فلاں شخص کو میں جیل میں ڈال دوں گا، تو بادشاہ نے کیا کیا؟ اس آدمی کو جیل میں ڈال دیا۔ اب جس آدمی کو جیل میں ڈالا گیا اس کی بیوی بادشاہ کی بیوی کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ رانی صاحبہ آپ کے شوہر نے میرے شوہر کو جیل میں ڈال دیا ہے، میں آپ کے پاس سفارش لے کر آئی ہوں، ذرا بولو کہ ہمارے شوہر کو چھوڑ دے، ہمارے گھر میں بھوک کے مسئلے ہو جائیں گے۔ تو بیوی رانی صاحبہ نے کیا بادشاہ کے اوپر پریشر ڈالا اور یہ کہا کہ نہیں اس کو چھوڑ دو، اگر تم اس کو نہیں چھوڑو گے میں تمہارے قریب نہیں آؤں گی، اس پر پریشر ڈالا۔ تو بادشاہ نے مجبور ہو کر پریشر میں آ کر اس آدمی کو رہا کرنے کا حکم دیا۔
یہ بادشاہ ہے، یہ بادشاہت کر رہا ہے، اس کا فیصلہ تھا کہ اس آدمی کو جیل میں ڈال دیا جائے، لیکن اس نے اپنے فیصلے کو واپس لے لیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس پر پریشر ڈالا گیا، اس کی بیوی نے اسے مجبور کیا۔ یہ کیسا بادشاہ ہے جو کسی کی مجبوری میں آ کر اپنے فیصلے بدل لے؟ تو بادشاہ یہ نہیں ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے، اور اللہ کی بادشاہت ایسی عظیم ہے، اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اس پر کوئی پریشر نہیں ڈال سکتا۔ اللہ اگر کوئی چیز کا فیصلہ کر دے نا تو پھر کوئی نہیں بول سکتا اللہ تو ایسا کیوں کرتا ہے، اللہ تو ایسا کر دے، نہیں، اللہ پر کوئی پریشر نہیں ڈال سکتا، سمجھے؟ اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ دنیا کے بادشاہ مجبور ہوتے ہیں، ان پر پریشر ڈالا جاتا ہے، لیکن اللہ وہ عظیم ذات ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو ملکیت، ساری چیز اس کی ملکیت میں، وہ بادشاہ ہے، اور ایسا بادشاہ ہے کہ جس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، جس کو کوئی پریشرائز نہیں کر سکتا، جس پر کوئی زور نہیں ڈال سکتا، جس کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ ہم اس عظیم رب کے بندے ہیں، ہمیں شان، ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اپنا بندہ بنایا، ہمیں اپنی عبادت کی توفیق دی، بہت بڑی بات ہے۔ ہمارا وہ رب ہے جو کسی سے مجبور نہیں ہے، کسی کی پریشر میں، کسی کے دباؤ میں نہیں آتا۔ بعد میں اللہ نے کہا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ سوال کر رہا ہے کون ہے، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ قیامت کے دن انبیاء سفارش کریں گے، شہداء، صالحین سفارش کریں گے، لیکن اللہ کہتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر تمہاری سفارش کرے؟ آج دیکھیے لوگوں کا کیا حال ہے، ہمارے پیر بخشوا لیں گے، ہمارے مرید صاحب دیکھ لیں گے، ہمارے حاجی صاحب دیکھ لیں گے، ہمیں ہمارا رسول بچا لے گا، سب ٹھیکہ لے کے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لخت جگر بیٹی فاطمہ سے کہا تھا، فاطمہ کون؟ آپ کی نور نظر، آپ کی لخت جگر، جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا فاطمہ بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھ کو تکلیف دی۔ آپ اس اپنی لخت جگر بیٹی سے کہتے فاطمہ جو مانگنا ہے دنیا میں مانگ لے، قیامت کے دن یہ مت سوچنا کہ تیرا باپ نبی ہے تو بچا لی جائے گی، ہرگز نہیں۔ اللہ قیامت کے دن انبیاء کے گھر والوں کو بھی نہیں بخشے گا، حساب کتاب سب سے ہوگا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا اس وقت تک جب تک رحمان اجازت نہ دے۔ لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اللہ کہتا ہے کوئی قیامت کے دن بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، بڑے بڑے انبیاء، شہداء، صالحین کھڑے ہوں گے، زبانیں چپ ہوں گی۔ قیامت کے دن انبیاء کھڑے ہوں گے لیکن بولنے کی حرکت نہیں کر پائیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بشر کھڑا ہوگا مگر بولنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ عمر فاروق جیسا ہمت والا بہادر کھڑا ہوگا مگر بولنے کی طاقت نہیں رکھے گا۔ بڑے بڑے صحابہ ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، نیکوکار اولیاء ہوں گے، مگر سفارش کوئی کسی کی نہیں کر سکتا، اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ رحمان اجازت نہ دے۔ اور سفارش کس کی ہوگی؟ مشرکوں کی، کافروں کی نہیں، اہل توحید کی سفارش ہوگی۔ اللہ اگر کسی کو حکم دے کہ تم سفارش کرو تو وہ کس کی سفارش کر سکتا ہے؟ صرف توحید والوں کی، جنہوں نے دنیا میں صرف اللہ کی عبادت کی تھی، توحید والوں کی سفارش قبول کی جائے گی، ورنہ مشرکوں کی کوئی سفارش نہیں قبول کی جائے گی۔ اگر سفارش سے لوگ جنت پہ چلے جاتے ہیں تو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کی سفارش کر لیتے، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی سفارش کر لیتے، لوط علیہ السلام اپنی بیوی کی سفارش کر لیتے، اللہ کے نبی اپنے چاچا ابو طالب کی سفارش کر لیتے۔ سفارش سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ قیامت کے دن کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، قیامت کے دن کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی سوائے اس کی جسے رحمان اجازت دے۔ تو اللہ جس کو اجازت دے گا وہی قیامت کے دن سفارش کر سکے گا۔ اور وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، دیکھیے ہم سفارش کو معمولی سمجھتے ہیں، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ بنی آدم کا ایک طبقہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائے گا، حشر کا دن ہوگا، قیامت کا دن، سورج سروں کے اوپر ہوگا، سختی ہوگی، لوگ حشر کی گرمی اور سورج کی سختی کو برداشت نہ کر سکیں گے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے آدم آپ سفارش کر دیجیے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ کی تفسیر، لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے اے آدم علیہ السلام آپ ابو البشر ہے، اللہ نے آپ کو سارے انبیاء کا باپ بنایا ہے، آپ سب سے پہلے انسان ہیں، چاہیے آپ اللہ سے سفارش کریے۔ آدم علیہ السلام کیا کہیں گے؟ اے میری اولاد،
اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایک حکم دیا تھا کہ جنت کا پھل مت کھانا درخت کا، میں نے کھا لیا، آج میں ڈرتا ہوں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے، میں کیا منہ لے کر کے سامنے کھڑا ہوں گا؟ اب تصور کر کے دیکھیے، انبیاء چھوٹی غلطی کو سامنے رکھیں گے اپنی اور کہیں گے کہ اگر اللہ نے پوچھ لیا تو میں کیا کہوں گا، کیا منہ لے کر میں تمہاری سفارش کروں؟ اللہ اکبر۔ جاؤ تم نوح علیہ السلام کے پاس چلے جانا، لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے اے نوح علیہ السلام، آپ پہلے رسول ہے، اللہ نے آپ کو لمبی عمر دی ہے، جائیے آپ اللہ سے سفارش کیجئے۔ نوح علیہ السلام کہیں گے آج اللہ اتنے غصے والا ہے، اتنے غصے والا ہے کہ اللہ اس سے پہلے نہ کبھی اتنے غصے والا تھا، نہ اس کے بعد کبھی اتنا غصہ ہوگا، اللہ قیامت کے دن بڑے غصے کی حالت میں ہوگا۔ نوح علیہ السلام کہیں گے میں نے اپنے بیٹے، مشرک بیٹے کے حق میں سفارش کر لی تھی، میں ڈرتا ہوں کہیں اللہ مجھ سے پکڑ نہ لے اور پوچھے کہ اپنے بیٹے کے حق میں سفارش کر رہے تھے، کیا منہ لے کر کے لوگوں کی سفارش کے لیے آئے؟ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے تم عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام دوسرے نبی کے پاس بھیجیں گے، سارے انبیاء کے پاس گھومتے ہوئے لوگ آخرکار امام کائنات خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، عرش کے سامنے آئیں گے، سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کس کو دے گا سفارش کا حق؟ سب سے پہلے اللہ کے نبی کو دے گا، اور کون سی سفارش ہے وہ؟ شفاعت کبریٰ، سب سے بڑی سفارش اپنے امتیوں کے حق میں۔ جو سب سے بڑا مہربان ہوگا، جو سب سے زیادہ ہماری فکر کرنے والے ہیں، وہ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سجدے میں گر جائیں گے، دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو بہت غصے میں ہوگا، اتنے غصے میں ہونے کے بعد بھی اللہ اپنے محبوب سے کہے گا یا محمد ارفع رأسک اشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے سے اٹھائیے، سفارش کیجئے، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ بتائیے کتنے لوگوں کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، اللہ ان کو جہنم سے بچا لے گا۔ اللہ کے نبی کی سفارش قبول کی جائے گی جسے شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی اپنی امت کے انہی لوگوں کی سفارش کریں گے جو دنیا میں جو دنیا میں توحید کے اوپر زندگی گزارتے ہوں گے، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہوں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے ہوں گے۔ ایسے امتیوں کی کل قیامت کے دن نبی سفارش کریں گے۔ اللہ نبی کی سفارش کو قبول کر کے سارے موحدین توحید پرستوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ تو من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر ہماری سفارش کریں گے تو رحمان کی اجازت کے بعد کریں گے، رحمان کی اجازت سے پہلے کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری سفارش اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ آپ کو سفارش کا موقع نہ دے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ وہ ہے جو ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، آگے کا بھی جانتا ہے، پیچھے کا بھی جانتا ہے۔ اللہ نے اپنے علم کی تعریف کی۔ بندوں کو جو علم دیا گیا ہے وہ ناقص علم ہے، وہ کمزور علم ہے، وہ کم علم ہے، لیکن اللہ علیم ہے، علیم ہر چیز کا جاننے والا۔ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کا، ہر چیز سے مطلب سوشل میڈیا کا علم اللہ کو ہے، اللہ کو زندگی کا علم ہے، موت کا علم ہے، آگے کے مراحل کا علم ہے، زمین کے اندر کیا ہے اس کا علم ہے، آسمانوں کے درمیان کیا ہے اس کا علم ہے، فرشتے کیا سوچتے اس کا علم ہے۔ اللہ کہتا ہے انسان اگر نگاہوں کو ہلاتا ہے، اس کے نگاہوں کی خیانت کا علم بھی اللہ کو ہے۔ اللہ ہر چیز کا علم ہے، اللہ علی کل شیء قدیر جہاں ہے تو وہ علیم بھی اللہ کی ایک صفت ہے۔ اللہ نے کہا ہر چیز کا وہ جاننے والا ہے، اللہ کا علم مکمل ہے۔ اللہ ماضی میں کیا ہوا ہے، جو گزر گیا اللہ وہ بھی جانتا ہے، جو چل رہا ہے اللہ کو اس کا بھی علم ہے، جو ہوگا اللہ کو اس کا بھی علم ہے، جو ہوگا اللہ کو اس کا بھی علم ہے۔ ابھی ہم بیٹھے ہیں، اس کے بعد ہم کہاں جائیں گے، کس سے ملاقات کریں گے، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، ہمیں علم نہیں ہے، لیکن اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے علم کو گھیرا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دیکھیں دنیا میں کتنے درخت ہیں، کوئی گن سکتا ہے؟ درختوں کو گننا محال ہے دنیا کے۔ دنیا میں بے شمار درخت ہیں، بے شمار درختوں کے بے شمار پتے ہیں، کتنے جھاڑ ہے اور کتنے جھاڑ کو کتنے پتے ہیں اللہ کو اس کا علم ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَسْقُطُ بِوَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اگر کسی دنیا میں کسی خطے میں کہیں کسی درخت پہ ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کو اس کا علم ہے۔ سبحان اللہ، ہمارا رب وہ ہے، ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے۔
ہم سمجھتے ہیں ہمارے مسائل کا علم کسی کو نہیں ہے، ہمارے دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، لطیف الخبیر ہے اللہ تعالیٰ، ہر باریک سے باریک چیز کو جانتا ہے۔ ارے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے اللہ اس کو دیکھتا ہے، جس کو ہم سن نہیں سکتے اللہ اس کو سنتا ہے، جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے اللہ اس کو سمجھتا ہے۔ ارے سارے انسانوں کی انسانیت کے علم کی انتہا ہو جائے، جہاں انسانوں کی سوچ ختم ہوتی ہے اس سے کئی آگے چل کر رحمان کی سوچ شروع ہوتی ہے۔ ہمارا رب بڑا علیم ہے، ہمارا رب بڑا خبیر ہے، وہ باریک سے باریک پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے، ظاہر چیزوں کو بھی جانتا ہے، ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے، کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے پاس کتنا علم ہے کوئی جان سکتا ہے؟ اللہ نے کہا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کوئی اللہ کے علم کو پرکھ نہیں سکتا۔ دنیا کی انسانیت کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علم کو جج کر سکے، اللہ کے علم کو جان سکے، نہیں ہے۔ بندوں کا علم بہت کمزور ہے، بہت حقیر ہے۔ ارے اللہ کہتا ہے ہم نے بندوں کو جو علم دیا وہ بہت کم ہے، ہمارے پاس جتنا علم ہے، جو قرآن، خطبات، دروس، حدیث جو سن رہے ہیں بہت کم علم ہے۔ اللہ کا علم بہت بڑھیا ہے، بہت اعلیٰ ہے، کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا سوائے اس کے جس کو اللہ کچھ دے دے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے علم سکھایا، اللہ نے وہ علم، اللہ کے انبیاء نے وہ علم اپنے بندوں امتیوں تک پہنچایا، بس وہی علم ہے۔ اس کے بعد علم کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ کا علم بڑا وسیع ہے۔ کتنا علم ہے اللہ کے پاس؟ سمندر دیکھا سمندر کسی نے؟ بڑے بڑے سمندروں کو دیکھا؟ بڑا سمندر، آپ سمندر کے پانی میں اپنی انگلی ڈالیے، جتنا پانی آپ کی انگلی کو لگے گا وہ آپ کا علم ہے، اور بقیہ سمندر اللہ کا علم ہے۔ سمندر اللہ کا علم ہے، اور آپ کا جو انگلی پر جتنا پانی آپ کا لگے گا وہ آپ کا علم ہے، بقیہ علم اللہ کا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم بات بیان فرمائی، آیت الکرسی کی سب سے عظیم، جس کی وجہ سے سورت کا نام آیت الکرسی پڑا، کہ اللہ تعالیٰ نے وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہے؟ دیکھیے دو چیزیں، ایک ہے کرسی اور ایک ہے عرش۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر ہے، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ رحمان کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ عرش پر۔ الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر ہے، اور اللہ عرش پر ہے۔ اور ایک چیز ہوتی ہے کرسی، کرسی وہ جس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں الکرسی موضع قدمین، جس پر اللہ اپنے پیروں کو رکھتا ہے، جس پر اللہ اپنے بادشاہ جب کرسی پر بیٹھتا ہے تو اس کی کرسی ہوتی ہے، اور اس کے نیچے ایک کرسی ہوتی ہے جس پر وہ پیر رکھتا ہے، اور جس پر وہ بیٹھتا ہے وہ اس کا عرش ہوتا ہے۔ اللہ جس پر مستوی ہے وہ عرش ہے، اور اللہ جس پر اپنے پیروں کو رکھتا ہے، یعنی عرش کے بالکل سامنے اللہ کی کرسی ہے، اللہ کا عرش اس کے سامنے اس کی کرسی ہے۔ کرسی کے بارے میں اللہ نے کہا وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ جس پر اپنے پیروں کو رکھتا ہے وہ کرسی کتنی بڑی ہے؟ فی السماوات والارض، آسمان و زمین کے برابر۔ کہا تفسیر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑا میدان ہے، بڑا جنگل ہے، بڑے میدان میں اگر کوئی بندہ ایک انگوٹھی ڈال دے، پورے بڑے میدان میں اس انگوٹھی کی کیا حیثیت ہے؟ کیا حیثیت ہے؟ زمین کی وہی حیثیت، زمین اور اس کائنات کی حیثیت کرسی کے سامنے اس انگوٹھی کے برابر ہے۔ کرسی اتنی بڑی ہے اللہ کی، جس پر اللہ اپنا قدم رکھتا ہے، اس کرسی کے سامنے یہ ساری کائنات ایک انگوٹھی کے مانند ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اللہ جس پر مستوی ہے اس کے بارے میں کہا کہ یہ کرسی اللہ کے عرش کے سامنے ویسی ہے جیسا کہ کائنات کے سامنے کرسی ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ کائنات کرسی کے سامنے ایک انگوٹھی کے برابر ہے، کائنات کرسی کے سامنے ایک انگوٹھی کے برابر ہے، اسی طرح عرش کے سامنے کرسی انگوٹھی کے برابر ہے۔ تو اللہ کا عرش کتنا بڑا ہوا، کتنا بڑا ہوا؟ اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ زمین اور آسمان سے بڑا اللہ کا عرش، زمین اور آسمان سے بڑا اللہ کی کرسی، اور اللہ کی کرسی سے بڑا اللہ کا عرش، اور جس پر اللہ مستوی ہوتا ہے وہ اللہ کتنا بڑا ہوگا، وہ اللہ کتنا عظیم ہوگا، وہ اللہ کتنا بڑا ہوگا۔ مؤذن جو ندا لگاتا ہے اللہ اکبر، یہ بتانے کے لیے کہ تم نہیں سمجھے اللہ کو، اللہ بہت بڑا ہے، کتنا بڑا ہے تمہاری ذہن کبھی تصور نہیں کر سکتی۔ اللہ بہت بڑا ہے، ارے جس کی کرسی زمین اور آسمان سے بڑی ہو، جس کا عرش کرسی سے بڑا ہو، وہ رحمان جس عرش پر مستوی ہوتا ہے وہ کتنا عظیم ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کی کرسی زمین اور آسمان سے بڑی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اللہ تعالیٰ جب اتنی بڑی چیزوں کا مالک ہے، اللہ کرسی کا مالک ہے، اللہ عرش کا مالک ہے، اللہ کہتا ہے کہ اللہ اس کی حفاظت اللہ پر بھاری نہیں ہے۔
ایک انسان بڑا گھر بنا لے، بڑی گاڑی خرید لے. اب ایک انسان اگر بڑی گاڑی خرید لے تو وہ دن بھر فکر میں رہتا ہے میری گاڑی کو کوئی ٹھوکر نہ لگا دے، میری گاڑی پر کوئی خروش نہ آئے، کوئی میری گاڑی پر نظر نہ لگا دے، کوئی میری گاڑی کو مار نہ دے، توڑ نہ دے. انسان پریشان ہے، بڑی چیزیں لے کر پریشان ہے. انسان اس کی حفاظت کی فکر میں رہتا ہے. اللہ کہتا ہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اللہ کو اس کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا عرش ہے، کرسی ہے، کائنات ہے، لیکن اللہ کہتا ہے مجھے سنبھالنا، ان چیزوں کے سنبھالنے پر مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے. یہ چیزوں کی حفاظت اللہ پر بھاری نہیں ہے، اللہ پر کوئی چیز بھاری نہیں ہے. اللہ کہتا ہے میں نے بنایا ہے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے. الحمدللہ ہمارا رب وہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، جس کو کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے دو عظیم ناموں کا ذکر کیا، کہا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ علی ہے اور اللہ عظیم ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ علی ہے. علی کا معنی ہے سب سے اعلیٰ، جو سب سے اوپر ہو، جو سب سے بالا ہو، اس کو کہتے ہیں علی. بلند علی ہے. اللہ کون ہے؟ علی. ایک انسان کو اگر مانگنا ہو، ایک انسان کو اگر مدد مانگنا ہو تو وہ امیروں سے مانگے گا کہ غریبوں سے مانگے گا؟ جی امیروں سے مانگے گا نا، پیسے والوں سے مانگے گا. جو اعلیٰ ہوں گے ان سے مانگے گا، جو ادنا ہوں گے ان سے نہیں مانگے گا. اللہ اپنی صفت بیان کرتا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ، اللہ علی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اللہ سے اعلیٰ نہیں ہے، اللہ ہی سب سے اعلیٰ ہے. اللہ چاہتا ہے میں علی ہوں، مجھ سے مانگو. ارے جو مانگتا بندہ اس سے ہے جو اعلیٰ ہوتا ہے. اللہ سب سے اعلیٰ ہے. اللہ چاہتا ہے کہ بندے علی سے مانگے، اللہ کیونکہ علی ہے، اعلیٰ ہے. سبحان اللہ. تو اللہ سے مانگا جائے. توحید اللہ سمجھا رہا ہے آیت الکرسی کے ذریعے کہ تم کس رب سے مانگتے ہو. ارے ہم اس رب سے مانگتے جو کرسی اور عرش سے بڑا ہے، جس کی کرسی زمین و آسمان سے بڑی ہے، جس کا عرش وسیع ہے، جس کا عرش عظیم ہے. ہم اس عظیم رب سے مانگتے. ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اللہ سے مانگنے والا بنایا ہے، اس لیے اللہ سے مانگو جو علی ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا العظیم، اللہ عظیم ہے، اللہ سب سے بڑی طاقت والا ہے. اللہ طاقت والا ہے. ساری طاقتیں ایک طرف، اللہ کی طاقت بڑی عظیم ہے. اس کی طاقت کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، اس کی قدرت کا اندازہ ہمیں نہیں ہے. اللہ نے کہا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ تعالیٰ بڑی طاقت والا اور بلند ہے. یہ ہے آیت الکرسی. مختصراً اس کی تفسیر جو آپ کے سامنے ہوئی، یہ بڑی جامع صورت، یہ بڑی جامع آیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے صورت کے اندر نازل فرمائی. اس لیے آیت الکرسی پڑھا کرے تاکہ زندگی توحید پر گزرے اور اللہ تعالیٰ اس آیت الکرسی کے ذریعے تمہاری حفاظت کرے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی بات کا ایک نمونہ اللہ نے سورہ بقرہ میں پیش کیا. ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہے، کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اے اللہ بتا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. میں نے کہا تھا شروعات میں کہ سورہ بقرہ میں اللہ نے بعد الموت کی دلیلیں پیش کی ہے کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. ایک دلیل میں نے بتا دی، کون سی؟ کہ مردے زندہ ہو سکتے ہیں، اللہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے. سورہ بقرہ میں کئی دلیلیں اللہ نے دی، ایک دلیل میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی. جی گائے والا واقعہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو حکم دیا گائے کاٹنے کا، گائے کاٹی گئی، گائے کا ایک گوشت کا ٹکڑا جسم کو لگایا گیا، وہ آدمی زندہ ہو گیا. اللہ نے موت کے بعد کی زندگی اللہ کے لیے ممکن ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مرنے کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کرے گا. اس کی اور ایک دلیل اللہ نے پیش کی. ابراہیم علیہ السلام جو وقت کے بہت بڑے نبی ہے، کہا اللہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے کہا قال اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ کیا تم ایمان نہیں رکھتے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال بلا، اے اللہ کیوں نہیں، مجھے ایمان ہے کہ تم مردوں کو زندہ کرتا ہے، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں، اسی لیے کہ ولکن لیطمئن قلبی، میرے دل کو سکون پہنچانا چاہتا ہوں، میرا دل اطمینان چاہتا ہے کہ تم مردوں کو کیسا زندہ کرتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ دل کو سکون پہنچاؤں. اللہ تعالیٰ نے کہا قال، اللہ نے ابراہیم سے کہا فخذ اربعۃ من الطیر، ایک کام کرو ابراہیم 4 پرندوں کو لو. کتنے؟ 4 پرندوں کو لو. فسرہن، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرو، ان کے ٹکڑے کر دو، ان کو کاٹ دو، ان کو ذبح کر دو. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان کے ٹکڑوں کو پہاڑوں پر الگ الگ پھیر دو، پہاڑوں پہ لے جاؤ اور ان ٹکڑوں کو ڈال دو. اس کے بعد اللہ نے کہا ثم دعہن، پھر ان کو پکارو، یاتینک سعیا، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو کاٹا، ان کے ٹکڑے کیے، ان کو پہاڑوں پر جو ہے منتشر کر دیا. اللہ نے کہا ابراہیم پکارو ان کو. ابراہیم علیہ السلام نے پکارا یاتینک سعیا، وہ دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. اللہ نے دکھایا کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے.
اللہ کتنا بڑا عظیم ہے معلوم ہے؟ ایک چونٹی جا رہی ہے، سمجھے، چونٹی چونٹی، ایک انسان ہاتھ سے اس کو مسل دے کے ختم کر دیتا ہے. پوری کائنات مل، مارا کس نے اس کو؟ ایک آدمی نے. چونٹی جا رہی تھی، آپ نے اس کو ہاتھ سے مسل دیا، وہ مر گئی. آپ اکیلے نے مارا نا اس کو، اس کی جان آپ اکیلے نے نکالی، اکیلے آپ نے مارا. لیکن اب اس چونٹی کو دوبارہ زندہ کرنا ہے، پوری کائنات مل کر بھی اس چونٹی کو نہیں زندہ کر سکتی جس کو آپ نے اکیلے نے مار دیا. اس کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. آپ نے مار تو دیا بڑی آسانی سے، لیکن پیدا نہیں کر سکتے اس کو، دوبارہ اس کو زندگی نہیں بخش سکتے. زندگی بخشنے کا کام اللہ کا ہے، وہ مردوں کو بھی زندہ کرتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ بعد الموت کا عقیدہ تمہیں سکھا رہا ہے کہ انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جن پرندوں کو انہوں نے ذبح کیا تھا وہ پرندے ان کی طرف دوڑ کر آئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرض کے کچھ احکامات بیان کیے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے سورہ بقرہ آیت نمبر 282، سورہ بقرہ آیت نمبر 282 قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے. یہ قرآن کا سب سے بڑا سورہ سورہ بقرہ، اور قرآن کی سب سے بڑی آیت سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ آیت نمبر 282، جس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا؟ قرض کے مسائل بیان کیے. قرض انسان کی زندگی کی ایک ضرورت ہے، وہ کسی سے قرض مانگتا ہے پھر لوٹاتا ہے. قرض کے احکامات اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کیے، جو ہر مومن کو پڑھنا چاہیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے قرض کے نظام کو اسلام میں منظم فرمایا. اس کے بعد بہت ساری باتیں ہیں، لیکن تفسیر کے سلسلے کو آگے بڑھانا ہے تو سورہ بقرہ کی پھر آخری آیتوں پہ ہم پہنچتے ہیں. سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، وہ آیتیں سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں. جانتے ہیں سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کا مقام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پہ بلایا، معراج کے سفر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے دیے. کتنے؟ 3 تحفے دیے. سب سے پہلا تحفہ جو معراج کے سفر میں دیا گیا، کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے آج سے آپ پر اور آپ کی امت پر 50 نمازوں کو فرض کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں موسیٰ علیہ السلام کی سفارش سے وہ 5 نمازیں ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے معراج کا جو سب سے پہلا تحفہ ملا وہ 5 نمازوں کا تحفہ ملا. دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت. پورا قرآن جبرائیل لے کر زمین پر آئے، لیکن یہ 2 آیتیں جب دینی تھی تو اللہ نے بلا کر عرش کے پاس دی. الحمدللہ یہ 2 آیتوں کا مقام اس سے معلوم ہوتا ہے. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اللہ کے نبی اور اس امت کو ملا ہوا تحفہ ہے اللہ کی جانب سے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر رات جب تم بستروں پر جایا کرو تو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر سویا کرو. جب سونے لگو تو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر سویا کرو. یہ سورہ بقرہ کی 2 آیتیں معراج میں اللہ کے نبی کو دیا گیا تحفہ ہے. تیسرا اور آخری تحفہ جو ہم تمام کے لیے خوشی اور بشارت کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے سے مکرتا نہیں ہے. اللہ وعدہ کر رہا ہے، جائیے اللہ کے نبی آپ کی امت سے کہہ دیجئے اگر آپ کی امت توحید پر باقی رہے گی، توحید پر زندہ رہے گی تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے انہیں جنت میں داخل کرے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ مرتے دم تک توحید نصیب فرمائے، توحید پر قائم رکھے. توحید پر اگر آپ کی امت رہے گی، گنہگار ہوگی، گناہوں سے لبریز ہوگی، لیکن اللہ کا وعدہ ہے توحید پر زندگی گزارے گی، اللہ تعالیٰ ضرور جنت میں داخل کرے گا. یہ 3 عظیم تحفے اللہ تعالیٰ نے معراج میں دیے. انہی میں سے ایک تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تھی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. مومن بندے اللہ پر ایمان لاتے، اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، تقدیر پر ایمان لاتے ہیں. یہ ایمان کے ارکان بیان کیے گئے. اس کے بعد کہا وقالوا سمعنا، مومن کہتے ہم نے اللہ کی آیتوں کو سنا، واطعنا اور اللہ کی اطاعت کی، غفرانک اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ربنا والیک المصیر اے ہمارے رب ہمیں تیرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، ہمیں لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے. اس کے بعد اللہ ایک بڑی پیاری بات کہتا ہے، دیکھیے ہمارا رب ہم پر کتنا مہربان ہے. اللہ نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بھی جان پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اگر ہم مجھ پر مصیبت آئی، آپ پر مصیبت آئی، اللہ لوگوں کو ان کے معیار کے حساب سے مصیبت دیتا ہے. کسی نفس پر ہم ظلم نہیں کرتے. وما ربک بظلام للعبید، تمہارا رب ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی بھی نفس پر ہم اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. اگر آپ کے اوپر تکلیف آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس تکلیف کو برداشت کر سکتے ہیں. اللہ برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. سبحان اللہ، الحمدللہ. یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ رحمان ہے، یہ اللہ رحیم ہے، اللہ مہربان ہے. اللہ جب تکلیف دیتا ہے تو اللہ دیکھتا ہے کہ کون کتنی تکلیف کو برداشت کر سکتا ہے.
اللہ تکلیف سے زیادہ تم کو بوجھ نہیں دیتا. پھر اللہ نے کہا لہا مکتسبت لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، اگر تم خیر کرو گے تو وہ خیر تمہارے لیے ہے، اگر تم برائی کرو گے تو وہ برائی کا عذاب بھی تمہارے لیے ہے. ربنا لا تؤاخذنا، بندہ دعا مانگ رہا ہے، اے ہمارے رب ہمیں نہ پکڑنا، ان نسینا او اخطانا، اے اللہ اگر ہم غلطی کر دیں یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے یا ہم بھول جائیں تو ہماری غلطیوں کو، ہماری بھول چک کو نہ پکڑنا ہمارے رب. اس کے بعد بندہ کہتا ہے ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے اللہ ہم پر وہ بوجھ مت ڈال جو ہم سے پہلے والے لوگوں پر ڈالا گیا تھا. سابقہ امتوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی، تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ پہلی قومیں کیسی گزری. کہتے اللہ ہم پر وہ بوجھ مت ڈال جو ہم سے پہلے والے لوگوں پر ڈالی گئی تھی. پھر بندہ مانگتا ہے تیسری دعا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ وہ تکلیف ہم کو نہ دے جس کو ہم برداشت نہ کر سکے، وہ بوجھ مت ڈال ہمارے اوپر جس کو ہم برداشت نہ کر سکے، جس کی طاقت ہمارے پاس نہ ہو. بندہ دعا مانگ رہا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اللہ وہ بوجھ مت ڈال جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے. اس کے بعد بندہ اللہ سے معافی مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے اللہ واغفر لنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. وارحمنا، ہم پر رحم فرما. انت مولانا، اے اللہ تو ہمارا مولا ہے، ہمارا مددگار ہے، ہمارا مولانا ہے. ہمارا مولا کون ہے؟ صرف اللہ ہے. ہمارا حامی، ہمارا مددگار صرف اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، نہ کوئی ہمارا مددگار ہو سکتا ہے. انت مولانا، اے اللہ تو ہمارا مولا ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوموں پر ہماری مدد فرما، ظالم قوموں پر ہماری مدد فرما. یہود و نصارہ ہمارے دشمن ہیں، اے اللہ ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما تاکہ ہم ان پر غالب ہو جائے. کافر قوموں پر ہماری مدد فرما. اللہ تعالیٰ سے بندہ دعا مانگ رہا ہے، یہ دعا پڑھ کر بندہ سوئے گا اس کی زندگی میں خیر و برکت آئے گی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب تم اپنے بستروں پر جاؤ تو سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں تلاوت کر کے سویا کرو. الحمدللہ مختصراً سورہ بقرہ کی تفسیر آپ کے سامنے رکھی گئی. انشاءاللہ پھر کل سے تفسیر کا سلسلہ آگے چلے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحت و عافیت کی زندگی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ صحت کو غنیمت جانتے ہوئے جوانی میں کثرت سے تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمیں تجھ پر، تیری قدرت پر کامل ایمان اور بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہر حال میں تجھ کو پکارنے اور تجھ کو اپنا مولا ماننے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ جب تک زندہ رہے تیری ہی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.